بچے کے جو پیدائشی بال ہوتے ہیں کیا ان کو پھینکنا چاہیے یا نہیں پھینکنا چاہیے؟ کیا آپ بھی بچے کے پیدائشی بال جسے اپنی زبان میں جھنڈ کہتے ہیں اس کے بعد پھینک دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر جو پیدائشی بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک نہایت اہم بات یاد رکھنی چاہیے۔ در منصور کے حوالے سے ایک خاص ذکر ملتا ہے جس میں کہا گیا کہ ان بالوں پر سورہ تغابن کی پہلی 5 آیات خود لکھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں گے کہ اکثر بچوں کے یہ پیدائشی بال گھنگریالے ہوتے ہیں، اور یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت اور راز پوشیدہ ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ ساتھ کانٹینٹ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بالوں کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے اکبری چینل کے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی ویڈیو مجھے سامنے آئی، اور بہت ساری ویڈیوز جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے بہت اچھی ریسرچ ملی، سوچا اپنے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ اور یہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پیدائشی بال ہوتے ہیں نا عام بالوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اللہ کی ایک خاص نشانی ہے۔ اس پر سورۃ تغابن کی ابتدائی آیات درج ہوتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی قسمت اور نصیب اللہ کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بچے کے یہ بال آپ منڈوائیں تو اس ایک عمل کو ایک عام رسم اور رواج نہ سمجھیں، بلکہ اس میں ایک بہت بڑی برکت اور روحانی فائدے پوشیدہ ہیں۔ جب بچے کے بال منڈوائیں تو ان پر سورۃ تغابن کی پہلی 5 آیات آپ نے پڑھ کر دم کرنی۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ اور یہ عمل بچے کی نصیب، مزاج اور حیرت انگیز جو ہے نا مستقبل پر ڈیفینیٹلی فیوچر پر بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے بعد ان بالوں کو کسی پاک جگہ زمین میں اپنے دفن کر دینا ہے، نہ کہ انہیں کوڑے میں پھینک دیا جائے یا کسی اور بے ادبی کے مقام پر رکھا جائے۔ اس عمل کے حیرت انگیز آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اپنے بچوں کے نصیب میں اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کے ایسے بچوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے مزاج میں نرمی، محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ زندگی میں کامیابی کی راہوں پر چلتے ہیں۔ اس طرح جب بچے کے بال منڈوائے جائیں تو ان کے وزن کے برابر چاندی یا اس کے برابر مالیت کے پیسے صدقہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس پر عمل کرنے سے بچے کی زندگی میں رزق، صحت، عزت اور عافیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ والدین اکثر اپنی اولاد کے لیے مال و دولت، بنگلے، گاڑیاں، ہیرے جواہرات اور دیگر دنیاوی چیزیں جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بخت، نصیب اور مقدر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے کے تحت ہوتے ہیں۔ زمین کا سسٹم انسانوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، لیکن آسمانی سسٹم اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ صرف دنیاوی وسائل پر فوکس نہ کریں صرف دنیاوی وسائل پر، بلکہ اپنی نسلوں کے بخت اور نصیب کو بھی سنوارنے کے لیے ایسے اعمال کریں جو ان کی کامیابی کے دروازے کھول سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں عزت دار، خوشحال اور کامیاب ہوں تو ہمیں روحانی اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا جو حقیقت میں ہماری زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور یہ عمل صرف دنیاوی فائدوں تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے بے شمار انعامات ہیں۔ یہی وہ آسمانی نظام ہے جو صرف عرش والا چلاتا ہے۔ اگر ہم اس نظام کو سمجھ کے عمل کریں تو ہماری نسلوں کے لیے کامیابی، برکت اور رحمتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔